اگر تم ہمارا کہنا مان لیتے اور اس کام میں لگ جاتے، طاغوت کی بندگی اور طاغوت کی کارندگی چھوڑ دیتے، ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. وہ اشد تثبیتا، اور ان کے استحکام کے لیے، ان کی سولیڈیرٹی کے لیے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، یہ انتہائی مفید بات ہوتی ہے. یہاں سے یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ہم عدم استحکام کا شکار ہیں ہر چیز میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں جہاد کی روح مفقود ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ روح پھر سے آ جائے تو ہم پھر سے تمہیں مستحکم بنا دیں. دیکھیے ابو داؤد کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حدیث سے پہلے اس کا آپ کو پس منظر بتا دوں کہ صحابہ کرام کے دو پیشے تھے. ایک پیشہ تجارت تھا، یہ اہل مکہ کا تھا، حضور کا پیشہ. ایک پیشہ زراعت تھا، یہ اہل مدینہ کا انصار کا پیشہ تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ انہی دو پیشوں پہ سارا کام چلتا ہے، اور انہی دو پیشوں کو چلانے کے لیے باقی سارے پیشے ہوتے ہیں، حرفت وغیرہ اور جتنی بھی بنیادی دو پیشے ہوتے ہیں. اور حضور کو یہ دونوں پیشے بہت پسند تھے، تجارت بھی زراعت بھی. لیکن جو آپ نے قول فرمایا اس پہ الفاظ پہ غور کریں. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم بڑھ چڑھ کے تجارت میں حصہ لینے لگو گے. اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کے ذریعے سے تجارت کرنے لگو. اور یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ نے اسپیسیمن دکھا دیا اور لاکھوں کروڑوں کے آپ کو آرڈرز مل گئے. عینہ اسپیسیمن کو کہتے ہیں کہ اصل مال بھی نہیں دیکھا، صرف اسپیسیمن دیکھا اور آرڈرز مل گئے کروڑوں روپے کے. اذا تبایعتم بالعینہ، مطلب یہ جب تجارت میں بڑھ چڑھ کے تم حصہ لینے لگو. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور زراعت میں اپنا من لگا لو. یعنی تجارت زراعت میں ایسے کھو جاؤ کہ ترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ بیٹھو. پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، کہ اللہ تعالیٰ پھر تم پہ ایک ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ اس کو نہیں ہٹائے گا. اور ہٹائے گا تو اس وقت ہٹائے گا حتی ترجعوا الى دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے رہے ہوں گے. یہاں ایک ادبی نقطہ میں آپ کو بیان کر دوں. کہا تو تھا ترکتم الجہاد، تم نے جہاد چھوڑ دیا تو ہم نے ذلت مسلط کر دی، اب جہاد دوبارہ کرنے لگو تو ذلت ہم ہٹا دیتے. نہیں، ترجعوا الی الجہاد نہیں کہا، ترجعوا الی دینکم کہا. معلوم ہوا کہ جہاد ترک ہونے سے دین ترک ہو گیا. حدیث کے آہنگ پہ، الفاظ کے آہنگ پہ آپ ذرا غور تو کریں. اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم، کہ جب تم تجارت زراعت میں من لگا لو اور جہاد کو چھوڑ دو تو ایسی ذلت مسلط کروں گا کہ تمہاری ہر کوشش کے باوجود وہ ذلت نہیں ہٹاؤں گا تو اس وقت ہٹاؤں گا جب تم اپنے دین کی طرف لوٹ کے آؤ گے. معلوم ہوا کہ جہاد ترک ہونے سے دین ترک ہو گیا. اور معلوم ہوا کہ دین کی جو اصل مراد اور مقصود جو چیز ہے وہ جہاد ہے. قتال نہیں کہہ رہا ہوں، جہاد کہہ رہا ہوں. قتال اس کی آخری درجہ ہوتا ہے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل